الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اللہ جل شانہ کی قدرت کی مختلف شکلیں ہم جن کا روز و شب مشاہدہ کرتے ہیں، مختلف آیات اور مختلف مقامات کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اس کائنات، اس دنیا میں، اس عالم میں بکھری ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں اور ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ جل شانہ کی عظمت کو پہچانیں اور اللہ کی قدرت کو پہچان کر اس کی اطاعت اختیار کریں، نافرمانی سے بچ۔ دن اور رات کا آنا، چاند و سورج کا طلوع اور غروب ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی رات تو کبھی دن۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان موجود ہے۔ کبھی رات آتی ہے تو دن موجود نہیں ہوتا، دن ہے تو رات نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ موسموں کا تبدیل ہوتا رہنا، کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم، کبھی رات کا بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، پھر دن کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، یہ انسانی دائرۂ اختیار سے باہر۔ انسان چاہے کہ رات نہ آئے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ مصنوعی لائٹنگ کر کے روشنی تو کر سکتا ہے، لیکن تاریکی جو حقیقی معنوں میں ہے یا سورج کے غروب ہونے سے وہ سورج کو روک نہیں سکتا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ آج سورج کو طلوع ہونے سے جس طرح وہ نہیں روک سکتا، ایسے ہی غروب ہونے سے بھی وہ نہیں روک سکتا۔ موسموں کی تبدیلیاں روکنا یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ مصنوعی اور عارضی طور پر ہو سکتا ہے کچھ ایسی صورتحال پیدا کر دے، لیکن صحیح معنوں میں اس کو تبدیل کرنا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان میں اللہ جل شانہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ زمانے کے تغیرات، انقلابات، رات اور دن کا آنا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ایک واعظ ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، کہ انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ ایک رات کو غائب کرنے پر، فنا کرنے پر قادر ہے، ایسے ہی اللہ انسان کو بھی ایک دن دنیا سے ختم کر دے گا، فنا ہو جائیں گے۔ جس طرح اللہ دوبارہ رات کو لانے پر قادر ہے، ایسے ہی اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے، اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی بھی ایسے ہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کچھ عرصے پہلے گرمیاں تھی، دن بڑے بڑے تھے، راتیں بہت چھوٹی تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ مشقت ہوتی کہ بھئی دن بڑے ہو گئے ہیں، لہذا اگر
رمضان کا مہینہ ان دنوں میں آئے تو لمبے لمبے روزے رکھنا، پھر گرمی کی وجہ سے پیاس کا، بھوک کا لگنا، دن کی طوالت کی وجہ سے بھوک کا لگنا، یہ سب جو ہے مسائل لوگوں کے ساتھ گرمی کے موسم میں تھے۔ راتیں چھوٹی تھی، نیند پوری نہیں ہوتی، صبح اٹھ کر آفس جانا ہے، یہ سب مسائل گرمی کے موسم میں تھے۔ پھر سردیوں کا موسم آ رہا ہے، ابھی شروع ہو چکا، چل رہا ہے، اس میں صورتحال بالکل برعکس ہیں، دن بڑے بڑے ہیں، دن چھوٹے چھوٹے ہیں، اور گرمی کی اور بھوک کا بھی احساس اتنا نہیں ہو پاتا، راتیں طویل ہیں، آرام بھی مکمل ہو جاتا ہے، نیند بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ 7:30 بجے عشاء کی نماز، پھر جا کر 6:30 بجے فجر کی نماز، ایک لمبا دورانیہ اس کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ آرام سے آدمی بھرپور نیند لے کر 6-7 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی جو معیاری نیند ہوتی وہ لے کر تہجد کے لیے بھی اپنے آپ کو بیدار کر سکتا۔ تو یہ سردیوں کے موسم کی آمد ہو، احادیث مبارکہ کے اندر اگرچہ اس میں کچھ مشقتیں بھی ہوتی ہیں، سردی کی وجہ سے وضو آسان نہیں ہوتا، سردی کی وجہ سے غسل آسان نہیں ہوتا، سردی کی وجہ سے بستر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، رات میں اٹھ کر تہجد کے لیے یا فجر کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے، کئی طرح کی مشکلات جو ہے سردیوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ کے اندر اس مہینے کو یا اس موسم کو جو سردیوں کا موسم ہے، ایمان والوں کے لیے موسم ربیع یعنی بہار کا موسم قرار دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ نیکیوں کی کمائی کا سیزن چل رہا ہے۔ جس طرح ہر آدمیوں، ہر کاروباری طبقے کے لیے مختلف سیزن ہوتے ہیں جن میں وہ کماتا ہے، وہ کمائی کے سیزن وہ سمجھتا، ایسے ہی سردیوں کا موسم، سردیوں کی آمد کا موقع، سردیوں کی آمد کا زمانہ، یہ ایمان والوں کے لیے کمائی کا سیزن ہے۔ نیکیوں کی کمائی کے یہ ایام شروع ہو رہے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ شتاء یعنی سردیاں یہ ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے، یہ ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام، اس کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں، اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، پیاس بھی کم لگتی ہے، لہذا روزہ رکھنا بھی آدمی کے لیے آسان ہو جاتا۔ جو رات کی عبادتیں جس کا آدمی کے لیے اٹھنا بڑا مشقت کا باعث ہوتا ہے، وہ راتوں کی طوالت اور لمبائی کی وجہ سے وہ آسان ہو جاتی، ہمت کی بس ضرورت ہوتی ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آدمی کی بھرپور نیند بھی ہو جاتی ہے، بس ذرا سی ہمت کر کے وضو کی جگہ تک اپنے آپ کو پہنچانا ہوتا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر 3 گھریں لگا دیتا ہے، 3 دفعہ گٹھان باندھ دیتا ہے، اور جب رات کو آنکھ کھلتی ہے تو شیطان کہتا ہے ابھی تو بہت لمبی رات باقی ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، سو جا تھپکی دیتا۔ لیکن اگر اس وقت انسان ہمت کر لے، اللہ کا ذکر شروع کر دے تو ایک گرہ کھل جاتی، ایک گرہ جو شیطان نے لگایا تھا اللہ کے ذکر شروع کر دینے کی وجہ سے وہ گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ دوسرا اقدام کرتا ہے، اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا گرہ ہوتا ہے وہ بھی کھل جاتا ہے، اور پھر جا کر وضو کر کے مصلی پر آ جاتا ہے تو شیطان کی طرف سے لگایا گیا تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو شیطان نے ہمیں رات کو سلاتے ہوئے ایک طرح سے رسیوں سے باندھ کر سلایا ہوا، اس لیے جب رات میں آنکھ کھلتی ہے تو بس اوقات سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم دوبارہ اگر الارم لگایا بھی ہے تو اس کو بند کر کے کہتے ہیں کہ ابھی بڑی رات باقی ہے، آج نہیں پڑھی تہجد تو کیا ہوگا، آج گھر میں نماز پڑھی تو کیا فرق پڑے گا۔ یہ تسلیاں دے کر انسان کچھ تھپکی دے کر شیطان سلا رہا ہوتا ہے۔ بہت سے حضرات ہیں 5 تمام نمازوں میں پابندی کرنے والے، ایک صاحب کہنے لگے سچی بات تو ہے کہ میں فجر میں نہیں آتا، حالانکہ دیگر نمازوں میں ماشاءاللہ سے وہ صف اول میں مجھے نظر آتے تھے، لیکن فجر کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں نہیں آتا۔ اب کیا عذر ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اچھے بھلے لوگ فجر میں جو نا سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جو درخت شیطان کی گرہ ہے، باندھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہمت نہیں کر پاتے۔
ذرا سی بس سستی کو چستی میں بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے، شیطان کی گرہیں آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گے، اٹھنا مشکل نہیں ہوگا. پھر کچھ دنوں کی عادت کے بعد انسان کی طبیعت بن جاتی. تو یہ سردیوں کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کی کمائی کا، نیکیوں کے حاصل کرنے کا سیزن ہے. طال لیلہ فقام، رات طویل ہے انسان کے لیے اٹھنا آسان. قصر نہارہ فصام، اور اس کے دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا آدمی کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا. یہ عبادتیں ہمیں گرمیوں کے موسم میں بڑی مشکل لگ رہی ہوتی. راتیں چھوٹی ہیں، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اٹھنا مشکل، دن بڑے لمبے ہیں، گرمیاں سخت ہیں، روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس موسم کے اندر یہ دونوں عبادتیں آدمی کے لیے آسان ہو جاتی ہے، سہل ہو جاتی، اور روزہ بھی آسان اور سہل ہو جاتا ہے. اور رات کا قیام اور رات کا اٹھنا، خصوصیت کے ساتھ فجر کا اٹھنا، یہ بھی آسان ہو جاتا ہے. تہجد کی ہمت ہو تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی آسان ہے، بس ذرا سی ہمت کی ضرورت. وہ سارے اجر انسان اگر اپنے سامنے رکھے تو شاید مشکل نہ ہو. صرف وضو پر احادیث مبارکہ کے اندر سردیوں کے موسم میں وضو پر کتنا اجر و ثواب ہے آپ سوچ لیں. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، الا ادلکم علی عمل یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی ختم کر دے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے. خطا بھی معاف ہو، گناہ بھی معاف ہو، درجات بھی بلند ہو. جو ایک ایمان والا چاہ رہا ہوتا میرے گناہ معاف ہو جائیں اور جنت میں درجات بلند ہو جائیں. فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردیوں کے موسم میں جب مشقت ہو رہی ہو سنت کے مطابق وضو کرنا، یہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، ہمارے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے. سردیوں کے موسم میں اہتمام کے ساتھ سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرنا، یہ ہمارے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے، درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتا ہے. جو مشقت کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، اگرچہ اب گرم پانیوں کی سہولت ہوتی ہے تو اتنی مشقت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال سردی تو پھر بھی رہتی. لیکن اس پر انسان ان اجر و ثواب کا اگر استحضار کر لے تو شاید یہ مشکل نہیں ہو. اور پھر اگر کسی کو غسل کی ضرورت اور حاجت ہے تو اس پر احادیث مبارکہ کے اندر الگ فضیلت آئی. فرمایا کہ یہ کمال ایمان کی علامت کہ آدمی پر غسل لازم ہو جائے اور وہ سردی کے موسم میں اپنے بستر کو چھوڑے، بستر کو چھوڑ کر غسل کرے، اور اس کو صرف اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز مقصود نہیں ہے. یہ آدمی کے کامل ایمان والا ہونے کی علامت ہے. اس کا ایمان بڑا کامل ہے، اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے. ورنہ انگنت لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے. کتنے لاکھوں مسلمان ہیں جو اہتمام نہیں کرتے اس چیز کا، فجر میں اٹھنے کا اور اس مشقت کو برداشت کرنے کا. تو اس پر وضو پر بھی اجر و ثواب کے وعدے ہیں، اور اسی طرح جو ہے غسل پر بھی اجر و ثواب کے وعدے ہیں. انسان ان اجر و ثواب کا استحضار کرے تو شاید یہ مشقتیں جھیلنا، یہ مشقت اٹھانا آدمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ جل شانہ دو قسم کے لوگوں پر بڑا خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے ان دو قسم کے لوگوں پر. ایک تو وہ آدمی جو سردیوں کے موسم میں اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، گرم بستر کو چھوڑ کر کمبل اور لحاف کو چھوڑ کر اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے اور پھر جا کر نماز اور عبادات میں لگتا ہے. اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں ذرا بتاؤ کہ اس آدمی کو اس موسم کے اندر جس میں لحاف سے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اٹھے اور وضو کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور پھر آ کر مصلی پر کھڑا ہو جائے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کس چیز نے مجبور کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی
طرف سے جنت کی امید اور جہنم کے عذاب کا خوف، ان دو چیزوں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے مصلی پر آئے، نماز کے لیے جائے۔ اس چیز نے اس کو مجبور کیا۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، جس چیز کی یہ امید لے کر آیا میں نے اس کو دے دی وہ چیز، اور جو ڈر اور خوف لے کر آیا تھا میں نے اس ڈر اور خوف سے اس کو نجات دے دیا، اس ڈر اور خوف سے میں نے اس کو نجات دے دیا۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جہاد میں بھاگنا کتنا سنگین گناہ ہے، اور پھر آگے بڑھ کر لڑتا ہے تو جان کی جانے کے امکانات ہیں۔ وہ لڑتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخریہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ میرا بندہ کس لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے؟ تو فرشتے اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ اس کو پتہ ہے کہ جہاد سے پیٹھ دکھانا سخت گناہ ہے، آپ کی طرف سے جو اجر و ثواب کے وعدے ہیں اس کی امید پر یہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کے دے دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ تو موسم سرما کے اندر عبادات کے اندر مشقت اٹھانا، مشقت و تکلیف جھیلنا، رات کو اٹھنا مشکل ہے، لیکن انسان طبیعت پر جو ہے نا بوجھ ڈال کر طبیعت کو جو ہے نا آمادہ کر کے اٹھے، ان اجر و ثواب کا اگر استحضار کر لے تو شاید اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ پھر عشاء کی نماز جماعت سے ہو، فجر کی نماز جماعت سے ہو، ان دونوں چیزوں پر تو پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب۔ مشہور حدیث مبارک، عشاء کی نماز آدمی جماعت سے پڑھتا ہے تو آدھی رات کی عبادت کا اللہ اس کے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، اور جب فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب اس آدمی کے نام اعمال میں کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ذرا سی مشقت سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو یہ موسم بہار کی آمد ہے ایمان والوں کے لیے۔ الشتاء ربیع المؤمن، کہ شتاء مسلمان سردیوں کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ راتیں اس کی بڑی ہوتی ہیں، لہذا رات کا اٹھنا آسان ہے، دن اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، دن کے روزہ رکھنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ سردیوں کا موسم یہ عبادت گزاروں کے لیے مال غنیمت کی مانند ہے۔ سردیوں کا موسم عبادت گزاروں کے لیے مال غنیمت کا مانند ہے۔ جس طرح غنیمت کا مال اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ایسے ہی یہ سردیوں کا موسم بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اللہ والوں کی۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے یہ موسم عطا کرتا۔ اگرچہ مشقتیں ہیں، لیکن ان مشقتوں پر اللہ کی طرف سے کیا اجر و ثواب کے وعدے ہیں اس کا ہم نے کچھ تذکرہ سن لیا۔ تو ان اجر و ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اہتمام کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک بھی منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ایمان والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایمان والا مٹی سے بنا اور مٹی سردیوں کے موسم میں نرم ہو جاتی ہے، گرمیوں کے موسم میں وکڑ جاتی ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر حضرت معاذ فرماتے ہیں جب ایمان والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں تو عبادات ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، بس ذرا سی ہمت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ ہر اعتبار سے یہ سیزن کا مہینے چل رہے ایمان والوں، جب بھی سردیوں کا موسم ہو، آپ دیکھیں نا، بالکل عشاء کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھی جا رہی ہے 7:30 بجے، اور 6:30 بجے جا کر کہیں تو 6:40 تک بھی نمازیں پہنچ جاتی ہیں، 6:45 تک بھی پہنچ جاتی ہیں، بالکل وہ بھی انتہائی وقت میں ایک لمبا دورانی اس دوران موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی فجر کے اندر سستی، اس عذر کی بنیاد پر کہ رات پوری نہیں ہو رہی، صرف سراپا اپنا ہی قصور اور اپنی ہی کوتاہی نظر آتی ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ رات ہے، بڑا طویل دورانیہ ہے، لہذا مارکیٹوں میں نکلو، لغویات میں لگو، گپ شپ کی مجلسیں بناؤ، ہوٹلوں میں بیٹھو اور طرح طرح کی لغویات میں اپنے اوقات کو صرف کرو، پھر رات گئے سونا، پھر اس کے بعد فجر کا ضائع ہو جانا، اس سے بڑھ کر محرومی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں موجود نہیں ہے،
حالانکہ وہ بڑا اچھا نوجوان تھا، مسجد میں نظر نہیں آیا، گھر میں پیغام بھیجا کہ بھائی فلاں نوجوان آج مجھے مسجد میں فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا، تو والدہ نے جواب میں لکھا، جواب بھیجا کہ پوری رات تہجد پڑھتا رہا، پوری رات عبادت کرتا رہا، لیکن اتفاق سے رات کی آخری پہر اس کی آنکھ لگ گئی، اس لیے اٹھ نہیں سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فجر کی جماعت میں حاضر ہو جانا مجھے پوری رات کی تہجد سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل لگتا۔ فجر کی نماز میں حاضر ہونا یہ پوری رات کی تہجد سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام سردیوں میں تو اور بھی آسان ہے۔ اگر پھر بھی ہماری حاضری نہیں ہوتی تو یقیناً یہ نفس و شیطان کے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے کا ہم شکار ہو چکے، شیطان نے جو گھیرے باندھی ہوئی تھی اس کو ہم کھول نہیں پائے ہیں، اس کو ہم کھول نہیں پائے۔ کسی اللہ والے سے عرض کیا کہ حضرت سستی بڑی ہو جاتی ہے نمازوں میں، انہوں نے فرمایا کہ سستی کا علاج سوائے چستی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کا نفس ایک بچے کی مانند ہے، جب تک اس کو بہلا کر تسلیاں دے کر آپ آمادہ نہیں کریں گے، دیکھیں بچہ جب ضد پر آ جاتا ہے تو بچے کو نہیں منا سکتے، الا یہ کہ اس کو آپ بہلا دیں، پھسلا دیں، تسلی دے دیں تو بہل جائے گا، وہ بہل جائے گا۔ وہ یہی حال انسان کے نفس کا ہے، اور بچے کا بھی معاملہ ہے کہ جب آپ اس کی ایک ضد پوری کریں گے تو وہ مزید ضد کرے گا، اس کی ضدیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ یہی حال آدمی کے نفس کا ہوتا ہے، اگر آپ اس کی ضد میں آ کر نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ مزید ضد کرے گا۔ آج فجر چھڑوایا، یقین جانیے کل آپ سے دوسری نمازیں بھی چھڑوائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ ترتیب یہی ہے کہ جب آدمی سے مستحبات چھوٹتے ہیں تو پھر سنتوں کی چھوڑنے کی جرت پیدا ہو جاتی، اور جب آدمی سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو فرائض چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، اور جب فرض چھوڑ جائے تو پھر ایمان بھی اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت ایمان کی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو سردیوں کی شکل میں ہمارے یہاں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کو موسم بہار سمجھ کر راتوں کی طوالت کو غنیمت سمجھیں، دن کے مختصر ہونے کو اللہ کی نعمت سمجھیں، رات میں قیام کا اہتمام ہو، کم سے کم فجر کی نماز کا تو اہتمام ہو، دن میں روزوں کا اہتمام ہو، جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں، خصوصیت کے ساتھ خواتین کو متوجہ کرے۔ ہاں کئی مہینوں کے ان کے روزے اپنی بیماریوں کی وجہ سے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، قضا کا کوئی نیت اور ارادہ ہوتا، ان موسموں میں وہ آرام سے اپنے روزوں کی قضا بھی کر سکتی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔